عمران خان کی تائید، تکلیف دہ سیاسی تاریخ اور سپریم کورٹ کا اعتراف۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے کی تائید کرتا ہوں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بننا چاہیے اور CCTV ویڈیوز نکالی جائیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہم فوج کے خلاف نہیں اور نہ ہی تصادم چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر جماعت کا حق ہے۔ بانی PTI کے اس بیان میں 4 اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کی ہے، پھر انہوں نے 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جماعت فوج کے خلاف نہیں ہے۔ سب سے آخر میں انہوں نے پرامن احتجاج کی بات کر دی ہے اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آج تک انہوں نے سیاست کی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے۔ یہیں سے بات کا آغاز کریں تو یہ بانی PTI نے اپنی جماعت کی پالیسی واضح کر دی ہے کہ وہ کسی صورت ملک میں سیاسی استحکام کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ جب تک ملک میں احتجاج ہوتے رہیں گے سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے۔ بالخصوص گزرے 10-12 برس میں عمران خان نے صرف احتجاج ہی کیا ہے۔ جب تک وہ حکومت میں رہے اس وقت تک احتجاج کرنے والوں کے حوالے سے ان کے خیالات بہت مختلف ہوتے تھے۔ اب وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے، خود جیل میں ہے، تو انہوں نے اپنے آزاد سیاسی ساتھیوں کو احتجاج کا پیغام بھی دے دیا ہے۔ اب چونکہ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے، وہ وہاں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر ملک بھر میں جہاں کہیں چاہیں گے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے سڑکیں بند ہو جائیں، معیشت کو نقصان پہنچے، سرمایہ کاروں میں خوف پیدا ہو اور لوگ پاکستان سے بھاگنے لگیں۔ احتجاج سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق تو ہے، لیکن اس احتجاج سے متاثر ہونے والوں کا بھی کوئی بنیادی حق ہے یا نہیں؟ PTI والوں نے خود تو دل کھول کر قرض لیے ہیں، وہ قرض کے معاملے کو عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال تو کرتے ہیں، لیکن خود احتجاج میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ احتجاج ختم کریں گے تو معیشت مضبوط ہوگی، معاشی اصلاحات کریں گے تو قرضوں کے چنگل سے نکلیں گے، کاروبار ہوگا نہیں، سڑکیں بند رہیں گی، اسمبلیوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی، تو مسائل کہاں اور کیسے حل ہوں گے؟ لیکن ان کاموں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں لڑنا جھگڑنا ہے اور دنیا کو تماشا دکھانا ہے۔ عمران خان نے احتجاج کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے اراکین پارلیمنٹ پہلے سے ہی اس فلسفے پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تمام طرز جمہوری اور سیاسی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے وفاق سے مزاحمت کریں گے۔ وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا استقبال نہیں کریں گے، وہ وفاق کے ساتھ ہر وقت میچ ڈالے رکھیں گے، وہ ہر وقت مزاحمت کرتے رہیں گے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر ہم 90 کی دہائی والی سیاست دیکھیں گے، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی، میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ محترمہ جب بھی پنجاب کے دورے پر آتی، میاں نواز شریف وزیر اعظم صاحبہ کا استقبال نہیں کرتے تھے۔ اب تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب میاں شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں اور علی امین گنڈا پور وہ کام کریں گے جو 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم 2024 میں بھی لگ بھگ 23 سال پرانی سیاست کر رہے ہیں۔ اسی طرح PTI والے قومی اسمبلی میں بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ بانی PTI نے 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ اور کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے کی بھی تائید کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ PTI فوج مخالف نہیں ہے، لیکن کیا وہ قوم کو یہ بتائیں گے کہ گزشتہ 2 برسوں میں انہوں نے جو الزامات دفاعی اداروں پر عائد کیے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کی جماعت نے 9 مئی کو جو کیا یا ان کی قیادت نے جس انداز میں لوگوں کو بھڑکایا اس کا کیا جواز ہے؟ انہوں نے کمیشن کی بات تو کر دی، لیکن اگر کمیشن بنتا ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، کمیشن کسی نتیجے تک پہنچتا ہے تو کمیشن کے نتائج تسلیم کون کرے گا؟ PTI قیادت اگر واقعی سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے تو پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین گرفتار ہیں، انہیں رہا کیا جائے، کارکن گرفتار ہیں، انہیں رہا کیا جائے، یہ گرفتاریاں تو 9 مئی کے فسادات کا نتیجہ ہیں، اس لیے ایسے بیانات سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ کاش کے سیاسی جماعتوں نے ماضی سے کچھ سیکھا ہوتا اور ایسی سیاسی روایات کو فروغ دیا ہوتا کہ لوگ خدمت کے جذبے سے سیاسی میدان میں آنے کو اعزاز سمجھتے، لیکن یہاں صورتحال مکمل طور پر مختلف ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر 9 رکنی بینچ نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کارروائی آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے آئین کے آرٹیکل 4، 9 اور 10A کے مطابق نہیں تھی۔ اس ریفرنس سے ایک اچھی چیز ضرور سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تصحیح کا راستہ نکالا ہے۔ غلطی تسلیم کرنے کے بعد معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اداروں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی بھی معاملے میں غلطی تسلیم کرنے کے بعد دوبارہ غلطیاں نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اس ریفرنس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر اعلیٰ عدلیہ نے غلطی تسلیم کی ہے تو پھر ملک کے بہتر مستقبل کی خاطر ذاتی اختلافات کو بھلانا ہوگا۔ غلطیاں سب نے کی ہیں،
اور آج بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ملک کے بہتر مستقبل کی خاطر اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور آگے بڑھیں۔ ماضی صرف اصلاح کے لیے ہے، ہر وقت ماضی میں الجھے رہنا ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آخر میں احمد ندیم قاسمی کا کلام، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کف پا تیرا۔ طے بطے تیرگیاں ذہن پہ جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور ہی تیرا۔ کچھ نہیں سوجھا جب پیاس کی شدت سے مجھے، چھلک اٹھتا ہے میری روح میں مینا تیرا۔ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ تو بشر بھی ہے مگر فخر بشر بھی تو ہے، مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ میری آنکھوں سے جو ڈھونڈیں تجھے ہر سو دیکھیں، صرف خلوت میں جو کرتے ہیں نظارہ تیرا۔ وہ اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے میں چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتے ہیں، ریگزاروں میں بھی بہتا رہا دریا تیرا۔ شرق و غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا۔ آج بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا۔